یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی المظر النجائب تجد عون لکا فی النمائب کلو امن و غمن زین جلی بے عظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک الملک خالق کائنات واجب الاحترام نے جو یہ صفحہ ادا بچھائی اس کو نصرت قائم آل محمد شمار فرما. جو تشریف لے کے آئے ہیں ان کی نیک شرعی دلی حاجات پوری فرما. جس بچے کے لیے انہوں نے یہ ذکر کا انعقاد کرایا ان کے درجات بلند فرما. خالق کونین الہ العالمین آج کا دن بڑا سخت دن ہے. ہمیں اس دن کی حقیقت کو سمجھنے اور اس دن کے اس سردار کی شہادت کے پس پردہ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارا شمار ان میں نہ فرمانا کہ جو زبان والے ہوں عمل والے نہ ہوں. ہمارا شمار کردار والے اور عمل والے محبان آل محمد میں فرما. خالق کونین الہ العالمین مالک ارض و سما ہم گناہگار بندے زمین پر بیٹھ کر تیری کریم ہستی کو طلب کر رہے ہیں. ہماری گناہگار آنکھوں کو اپنے قائم کی زیارت کے قابل بنا. سوائے حجت خدا کے رعیت امام کو کسی کا محتاج نہ کرنا. خالق کونین الہ العالمین یہ جگہ جہاں ذکر آل محمد ہوتے ہیں قائم آل محمد کے سپاہیوں کی چھاونی قرار دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. تکلیف نہ سمجھو قدم قدم آگے تشریف لے آؤ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. 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 یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. یا امام المنتقم. یا وارث خون حسن. یا وارث خون حسین. یا وارث خون جعفر صادق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول بالوقت و مولا الزمان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان ہے چھٹے آقا کا، محسن کا، کریم کا، بادشاہ کا، سرکار کا، شفیق کا. امت کو بچانے کے مختلف انداز ہر دور میں حجت نے اپنائے ہیں. میں نے عربی نہیں پڑھنی تاکہ آپ تک اردو میں پیغام پہنچ جائے. ہر دور میں حجت نے شفقت کی ہے. اللہ کی مخلوق کو بچانے کے مختلف انداز مختلف طریقے اپنائے. جس بادشاہ کا دل منارے ہو اس نے بھی حجت کو بچانے کا اور حجت پہ شفقت فرمانے کا ایک انوکھا انداز اپنایا. سرکار امام صادقین علیہ السلام میں بکھی والوں مولا پاک کو مولا جعفر صادق علیہ السلام نہیں کہتا. میری اپنی طبیعت ہے میں سرکار کو امام الصادقین کہتا ہوں. سچوں کا امام. لقب تو سرکار کا یہی ہے. اس میں مقدس بھی اکثر یہی تلاوت ہوتا ہے لیکن میری اپنی طبیعت کہتی ہے کہ سرکار کے نام کو اس انداز سے بیان کیا جائے تاکہ سننے والوں تک پیغام پہنچے. یہ سچے نہیں جو ان کو مانتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. مومن کے معاملات کو بہتر کرنا، مومن کی پریشانی کو دور کرنے کی اپنے لیول پہ کوشش کرنا، کسی غریب مومن کی مدد کرنا، کسی مومن کا خیال کرنا، کسی مومن کے معاملات ایسے پھنسے ہیں
ان میں آگے بڑھ چڑھ کے خاموشی سے اس کا ساتھ دینا، سرکار فرماتے ہیں اس کا نتیجہ، اس کا ثمر، اس کا ثواب بندے کو چاہیے اس سے نہ لے جس کے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ یعنی واجب الاحترام بھائی اون ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، خوبصورت مولا کے مداح خان بھی ہیں، بادشاہ کے نظام کو بھی چلا کے بیٹھے ہیں، اور برادریوں میں بھی کمال، برادری میں کمال بندے ہیں، یہ بھی ان کا بہت بڑا کمال ہے۔ خدا نہ کرے ان کے سامنے کو بندہ ایسا آ جائے مومن، یہ ان کی مدد کرے، اور مدد کرنے کے بعد یہ ان سے چاہیں کہ میں نے مدد کی تھی، یہ بھی میری کہیں نہ کہیں مدد کرے۔ نہ، فرمایا ایسا نہیں، مومن کسی مومن کی حاجت برابری کرے، نتیجہ نہ مانگے، اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ سرکار نے 3 انعام دیے 1000 سے ملٹیپلائی کر کے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کی مدد کی، جس نے کسی کا احساس کیا، جس نے کسی کا خیال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ مقبول حج، پوری دنیا حج کرے، کوئی پتہ تھوڑا ہے کہ مقبول ہے یا نہیں ہے، یہ تو بندے کا نفس کہتے ہیں۔ جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے یا بندوں نے روزے رکھے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں ہماری نمازیں بھی قبول، ہمارے روزے بھی قبول۔ اب جس ذات نے قبول کرنے ہیں ان کا نمائندہ زمین پہ بیٹھ کر لفظ مقبول حج فرما رہا ہے۔ بھائی کیا بات ہے بھائی، میں بسم اللہ کروان بھائی، جس ذات نے خداوند عالم نے قبول کرنے ہیں زمین پہ ان کی قبولیت کی شرط فرما رہے مقبول۔ سوال ہوا سید نمازیں تو ساری دنیا پڑھتی ہے، قبولیت کا کیسے پتہ چلے؟ بھئی نماز میری عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے پتہ چلے؟ اور کرائیٹیریا بھی ہے، یعنی کہ کم از کم اس بندے کی نماز، روزہ، جتنی بھی عبادات ہیں قبولیت کی شرط ہے، لازمی انشاءاللہ ہوگی۔ اگر اس کو کسی کی کوٹھی دیکھ کے یہ نہ ہو میری ہوتی، میرے خیال تھوڑی سی میں مشکل بات کر گیا۔ کسی کی گاڑیاں دیکھ کے، کسی کے قلعے دیکھ کے یہ خیال آتا میرے بھی ہوتے، نہیں، یہ نماز قبول ہونے کی کوئی یہ کمال سند نہیں کہ بندہ کہے جی میں نے نماز قبول ہوگی اور بعد میں اس کو دنیا کی ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے نا۔ اچھا ایک اور بات بھی عرض کرتا جوان بھائی، جیلس سجتا ہے، جیلس پن بندوں کے ساتھ نہیں، نیکیوں کے معاملے میں عاشقوں کے ساتھ۔ مثلاً بھئی فلاں دور کا فلاں عاشق تھا، وہ بڑا اعلیٰ تھا، بڑا نیک تھا، میں اس سے بڑا بنوں گا، سجتا ہے یہاں بندوں کے ساتھ نہیں، جیلس پن نہیں سجتا۔ لو جی نماز کی قبولیت کی بکے اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ پہلے شرائط میں سے شرط ہے بندے کو دنیا کی کوئی چیز مرعوب نہ کر سکے، بندے کو یہ ذہن بدل نہ جائے وہ اس کی یہ اس کا وہ نہیں، کچھ بھی نہ ہو علی تو ہے نا۔ دوسری شرط بندے کے اندر سے بے حیائی ختم ہو جائے۔ نماز کی قبولیت کی خوبصورت سند ہے بے حیائی۔ جس کو دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے یقین کر لے نماز قبول ہو گئی، اور جس میری ماں بہن بیٹی کو دنیا کا ہر مرد بھائی باپ نظر آئے یقین کر لے نماز قبول ہو گئی۔ میں نے دعوے کیے ہیں، میں دلیل دیتا ہوں۔ تیسری نماز کی قبولیت کی شرط، بلکہ سند بڑی خوبصورت سند ہے، بندے کے اندر سے غصہ ختم ہو جائے۔ نہیں، نماز کے کتنے فائدے ہیں؟ بہت سارے ہیں واجب الاحترام، بہت سارے، مگر سارے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے بے حیائی سے بچاتی ہے۔ یہی تو میں تجھے کہہ رہا ہوں،
یہی تو میں تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا میں دعویٰ نہیں، ساتھ دلیل بھی ہے. یہی تیری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ان چیزوں سے بچ گیا، سمجھ عبادت قبول ہو گئی. آپ کہیں شاہ جی کوئی ہمیں اس کی مثال دیں. لو جی تیرے اپنے گھر میں موجود ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو غور سے دیکھا کر. ان پہ نماز اس لیے واجب نہیں، نہ یہ برے ہیں نہ بے حیا ہیں. بھائی کیا بات ہے، مہربانی بھائی، شکریہ ان بھائی. اپنے بچوں کو دیکھا کر. کبھی بچوں نے کہا بابا اس کے پاس 500 قلعے ہیں تو مجھے بھی چاہیے؟ نہیں. کبھی کسی بچے نے کسی عورت کو غور سے دیکھا؟ نہیں. کوئی کہہ بھی صحیح کون جا رہی ہے؟ کہے گا میری ماں جا رہی ہے، میری بہن جا رہی ہے، میری ماں یہی ہے کمال شرط جس کو دنیا کی ہر عورت بچاتی جو ہے، نماز بچاتی جو ہے برائی سے، بے حیائی سے. یہی کریموں نے کرم فرمایا ہم پہ. آئیے کوشش کیجئے عبادات کو اس کمال پہ لے جائیے جس پہ معصوم دیکھنا چاہتے ہیں. آج سے عہد کرو. 15 شوال بکھی امام بارگاہ میں بیٹھ کر ہم عہد کر رہے ہیں انشاءاللہ اب ہم ہر عبادت کے بعد نظر آئیں گے کہ ہم عبادت گزار ہیں. کوئی پرواہ نہیں مجھے کوئی نمازی کہے نہ کہے، کوئی پرواہ نہیں کوئی مجھے عزادار کہے نہ کہے. پرواہ یہی ہے اللہ کرے آخرت میں وہ یہ نہ کہے کہ تو جھوٹا تھا. اوئے ہوئے ہوئے. یہی ہے نا، وہاں تو شرم کے مارے بندہ ڈوبنا بھی چاہے گا تو ڈوب بھی نہیں سکے گا، موت بھی نہیں آنی. لو جی بات آ گئی. میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کیا. سرکار فرماتے ہیں 1000 مقبول حج کوئی چھوٹی بات نہیں. بندے کی پوری زندگی بھی 1000 مقبول حج نہیں کر سکتی. مقبول تو بات کی بات ہے، 1000 نہیں کر سکتے. ہے چانس؟ لو جی آج کے دور میں 8-10 لاکھ روپے کا تو خرچہ ہے حج پہ جانے کا، پھر بھی بندہ شک سے واپس آئے گا. کیا چاہے گا لوگ مجھے حاجی کہیں، اور حج صاحب آ گئے، حج صاحب آ گئے جی، وہ زمزم آ گیا، وہ جی دیکھو جی مدینے کی کھجوریں لے آئے. نشانیاں لانی پڑتی ہے نا، اس کے بغیر تو بندے حاجی نہیں کہتے. بندوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے حاجی مجھے دنیا کہے، مگر عاشقوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی. وہ پہلے حج پہ جاتے ہوئے شکر پڑھتے ہیں میں اس قابل نہیں تھا، اللہ تو نے محمد کے صدقے مجھے بلا لیا. بسم اللہ. اور بھی وقت نہیں، میں یہ بھی گزارش کرتا کہ مناسک حج ان کے پیچھے کیا چھپا ہے. یہ صفا و مروہ میں دوڑنا مقصد کیا ہے؟ یہ کعبے کے طواف یہ مقصد کیا ہے؟ یہ شیطان کو کنکر یہ مقصد کیا ہے؟ اچھی بات ہے، ماننے چاہیے، لیکن کوشش کرو جس شیطان کو مار کے آتے وہ ساتھ نہ آئے. ہائے ہائے ہائے، او ہو کوئی شاباش. بسم اللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ کم از کم جس کو مار کے آتے ہو وہ ساتھ تو نہ آئے نا. حیرانی والی بات ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اتنے اون بٹے کھانے کے بعد بھی نہ مرتا ہے. ایک ایک مناسک حج اپنے اندر بہت بڑا عرفان کا سمندر رکھتا ہے. یہ سر منڈوانے کا کیا مقصد ہے؟ احرام پہننے کا کیا مقصد ہے؟ یقین کیجئے صاحبان حق، صاحبان عرفان آن بھائی جو ہی داخل ہوتے ہیں سوچ میں گم ہو جاتے ہیں. مجھے ان گلیوں میں اللہ نے بلا لیا جہاں میرا محمد چلتا تھا. میں نے کہا پوری زندگی، بات پھر کہیں دور نہ چلے، پوری زندگی انسان حج کرنا چاہے تو 1000 حج نہیں کر سکتا. سرکار نے بندوں کو گھر بٹھا کے 1000 مقبول حج کروا دیے. احسان تو دیکھیے نا، شفقت تو دیکھیے نا. 1000 مقبول، کیا یہیں تک کافی تھا کسی مومن کی مدد کرنا؟ 1000 مقبول حج نہیں، فرمایا غلام 1000 آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا. آج کل تو وہ سلسلہ غلامی نہیں ہے، جوان بچے شاید ان بات کو غور نہ فرمائے.
جو جوان بیٹھو بیٹھو میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک دور میں یہ سلسلہ غلامی تھا، سرکار نے اس سلسلے کو حقیقت کی طرف بدلا. لوگوں نے اپنی ذات کے غلام بنائے تھے، سرکار نے فرمایا ذات نہیں اور ذات ہے ہی نہیں، بننا ہے تو صرف ایک ذات کے غلام بنا. اب تو ہے نہیں نا سلسلہ غلامی، پہلے منڈیاں لگتی تھی، غلام خریدے جاتے تھے، اب تو وہ سلسلہ ختم. 1000 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. بس نہیں، فرمایا ایک اور انعام بھی ہے، 1000 گھوڑے خرید کر خدا کی راہ میں دے دینا، جتنا ثواب ان کا ہے مومن کو یہ بھی ثواب ملے گا. کام کیا کرنا ہے؟ صرف حاجت برابری کرنا ہے، صرف مومن کا مومن کو خیال کرنا ہے، صرف پریشانی دور کرنی ہے، صرف تکلیف ختم کرنا. گھبرا گئے ہو؟ یا فرما رہے ہیں مومن کا اتنا خیال کرنے والے کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا. گھبرا تو نہیں گئے؟ تو آئیے نا، صرف واقعہ سن کے یا فرمان سن کے داد دینا مقصود نہیں ہونا چاہیے، ان باتوں پہ غور کرنا بھی ضروری ہے. کوشش کرو، آج سے عہد کرو ہم مومنوں کی مدد کریں گے. اچھا آؤ میں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں، یہ مومن کون ہوتا ہے جی؟ یہ مومن کون ہوتا ہے؟ کون بھائی ماشاءاللہ کتابیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، ملک صاحب بھی ماشاءاللہ کافی کو تو پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہمارے حافظ صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں، آپ نے بھی قرآن کی تفسیریں پڑھی ہوں گی. پورا قرآن مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. پہلے غور کر، قرآن ایمان والوں کو مخاطب ہے، بے ایمانوں کو نہیں ہے. ایمان والے ہیں کون؟ پوچھا گیا، فرمایا قرآن کی آیت غور سے پڑھ، ایمان والوں سے مراد ہے یؤمنون بالغیب. اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا. بسم اللہ قبول کرو تو 100 بسم اللہ، اچھا نہ لگے تو میرے تو لوٹا دینا. لو جی، یہ سرکار طریقہ کریمی تھی. اب تیری سرکار کا ایک چھوٹا سا واقعہ، 2 جملے مصاحب اور اجازت چاہیں گے، تھک تو نہیں گئے؟ لو جی، چھٹے امام کا ایک چھوٹا سا واقعہ. میرا ایک دل ہے سرکار کا ایک اور فرمان سناتا جاؤں. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں لنگر کھاتے وقت کوشش کیا کر ذرے ضرور چن کے کھایا کر. او ہو 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 او ہو ہو ہو، واہ بھائی واہ. مگر صاحب کریمی دیکھیے گا، ذرے ضرور چن کے کھایا کر. کہاں؟ جہاں گھروں میں دسترخوان لگے ہوں، جو کھاتے ہوئے ذرے گر جائیں ان کو چن کے کھایا کر. اس کا سرکار نے ثواب بھی بڑا بتایا. اب یہ ان بھائی 1400 سال بعد آج ہم لوگ سوائے ثواب کے کوئی کام کرنے پہ تیار ہی نہیں. ہر کام سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس کا ثواب کتنا، اس کا ثواب کتنا، نماز پڑھی ہے تو ثواب کتنا، روزہ رکھا ہے تو ثواب کتنا، قرآن پڑھا ہے تو ثواب کتنا، کھانا کھلایا تو ثواب کتنا، حج کیا تو ثواب کتنا، ماتم کیا تو ثواب کتنا. یہ مومن کی نشانی نہیں جو لالچی ہو ثواب کے پیچھے بھاگتا ہو. نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جنت کے پیچھے نہیں، جنت جس کے پیچھے بھاگتی. فرمایا اگر گھروں میں دسترخوان لگا ہو ذرے گر جائیں، کوشش کیا کرو ان ذروں کو اٹھا کے کھایا کرو. میں بہت بڑی بات آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، اس پہ سوچئے گا ضرور. یقین جانیے بکھی والوں، شیخو پورہ کی دھرتی میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سننے والوں، لالچی ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی یقین جانیے اس مقدس ذکر کی قسم، لالچی کو جو ملتا ہے دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے حصہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ دنیا میں بھی بھوسا دیا جاتا ہے، دانے نہیں دیے جاتے. ہمیشہ وتیرا رہا ہے عاشقوں کا ہر دور میں، لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں. جناب سلمان سے کسی نے پوچھا، سلمان
صبح شام علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، علی علی کرتے ہو، علی کے ساتھ ساتھ رہتے ہو، علی کا قرب لیتے ہو، علی کی نگاہ کرم لیتے ہو، کبھی علی سے مانگا بھی صحیح کچھ؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے کیسا سوال تو نے کر دیا، مجھ جیسے کو اللہ نے علی دے دیا، علی کے ہوتے ہوئے اور کیا مانگو؟ مہربانی. زندہ باد. برائے خشنودی صادق آل محمد بلند تر صلوات. جب یہ عبادت کرنے کے بعد دل لالچ پہ جڑ جائے نا، میں ان سے کچھ مانگوں، صلہ مانگو، قبرستان چلا جائے گا. کلیہ دے رہا ہوں، آپ کے ہاتھ اٹھانے کا شکریہ، خوبصورت ہلکی ہلکی پیاری پیاری مسکراہٹ کا شکریہ. قبرستان چلا جائے کر. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی لالچ پہ عبادت کی، قبروں میں پڑے سو رہے ہیں. جب قبرستان غور کر لینا پھر کربلا کو دیکھا کر. تجھے ایک بھی کربلا میں عاشق ایسا نہیں ملے گا جس نے حسین سے کہا ہو مجھے کیا ملے گا. آئے ہائے ہائے، او ہو، مہربانی. میں بات جو کرنے آیا تھا وہ میں کر گیا، شکریہ آپ کا. لو جی، سرکار فرماتے ہیں اٹھا لیا کرو ذرے دسترخوان سے، کھا لیا کرو، اس کا ثواب بھی ہے. آگے فرماتے ہیں ان میں شفا بھی ہے. آگے فرماتے ہیں کہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا موقع مل جائے، چھٹے امام کریمی فرما رہے ہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانے کا موقع مل جائے، سرکار فرماتے ہیں وہ ذرے نہ کھایا کرو، وہ چھوڑ دیا کرو، بڑی چونٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں کھانے کے لیے. یہ کریمی اور تھی، میں تیری خدمت میں عرض کر گیا. اچھا، میرا دل چاہتا ہے ایک فرمان اور بھی سناتا ہے. اور بھی بڑا کمال فرمان ہے، اور بھی ہم ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. اتنا بڑا فرمان ہے، یقین کیجئے کوئی ایک فرمان بھی دل میں بٹھا لو نا، تمہیں نہیں کہنا پڑے گا میں مومن ہوں، تمہیں نہیں کہنا پڑے گا میں علی والا ہوں. کوئی ایک فرمان بھی دل میں بٹھا لیا، غیر دیکھ کے تمہیں کہے گا اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. کریمی فرمائی تیرے چھٹے امام نے. سرکار فرماتے ہیں جو شخص اپنے برادر مومن پر، جو شخص اپنے برادر مومن پر بہتان لگائے، داد نہ دینا، صرف سمجھ لینا، دل میں بٹھا لینا. جو شخص اپنے برادر مومن پر بہتان لگائے، فرمایا وہ اہل دوزخ میں سے ہے. ہم تو بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں وہ یہ ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، وہ یوں ہے، وہ یہ ہے، وہ یوں. ہم تو بیٹھے بیٹھے، ہم تو اس کو سمجھتے ہی عام سی چیز ہے. تیرے چھٹے امام فرما رہے ہیں برادر مومن پر جو بہتان لگائے وہ اہل دوزخ میں سے ہے. سرکار اتنا بڑا کرم کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی. فرماتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو اہل دوزخ میں نہ ہو، بہتان نہ لگا، جہاں ہم ہو وہاں تم ہو. کریمی یہ فرمانا چاہتے ہیں. لائن منصور بے شمار، ضرب بے شمار. دوانے کی دربار میں بیٹھا ہے. حافظ صاحب کابل سے 70 جادوگر آئے، بلوائے اس نے. ان جادوگروں کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم تو بڑا جادو کرتے ہو، تم میاں بیوی میں نفاق ڈلوا دیتے ہو، تم جو چاہو وہ کروا لیتے ہو، تمہارے پاس تو بڑا سخت جادو ہے. تم جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جو جادوگر تھے تم ان کی اولادوں میں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی بالکل. کہا میں نے تمہیں بلایا ایک مقصد کے لیے، 70 بندے ہو، میرا دل ہے محمد کا ایک بیٹا ہے، لقب ہے ابو محمد، امام الصادقین جن کا دن بنا رہے ہو. راوی بھی بتاتا جاؤں، راوی ہے محمد بن سنان. یہ روایت کہتے ہیں ہے محمد کا بیٹا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ بھی بہت بڑا جادوگر ہے. میرا دل ہے تم دربار میں اپنے جادو کا ایسا جوہر دکھاؤ، میں ان کو بھی دربار میں بلاؤں.
नौज बिल्ला उनको मैं दिखाऊं और उनको मैं बताऊं कि जादू कहते किसे हैं। इन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं, कल बुला लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लो, तैयारी अपनी पूरी करो। फैसला किया 70 मूर्तियां बनाएंगे। ये छोटी छोटी मूर्तियां नहीं होती। इन्होंने 70 ऑन भाई मूर्तियां बनवाई। हर बंदे ने अपनी अपनी मूर्ति बनाई, उन पे रंग रोगन कराए, पूरी शक्लें दी, नाउज बिल्ला खालिक बनने की कोशिश की। आय हाय हाय। लो जी 70 मूर्तियां जब तैयार हो गई, अब काजी बुलवा ले दरबार में। दरबार सजा है, खुद साख्ता दरबार में बैठा है। खुदा साख्ता को दरबार में तकलीफ दी है। खरामा खरामा तेरे इमाम तशरीफ लेके आए। जिन्होंने 70 मूर्तियां बनाई हैं वो अपनी मूर्तियों के साए में बैठे हैं। उधर बेसाया का करीम बेटा तशरीफ ले आया है। आते ही सरकार ने निगाह दौड़ाई बड़े दरबार में। तेरे छठे इमाम ने निगाह का दौड़ाना था, घबरा तो नहीं गए। सरकार निगाह दौड़ा के फरमाते हैं लानत हो जादूगरों पर। तेरे मासूम फरमाते हैं और जादूगरों लानत है तुम पर। अच्छा, तेरे सिर्फ इस मासूम के दौर में नहीं, दरबार में एक और भी आइम्मा के दौर में जादूगर बुलवाए गए थे। 7वें इमाम के दौर में पढ़ो गौन भाई ने क्या फरमाया, लानत है जादूगरों पर, जादूगर पर। सरकार के सामने मंसूर ने जादूगरों को इशारा किया, अपना जादू शुरू करो। इससे पहले इनका जादू शुरू होता, कायनात के अल्लाह की तरफ से हाकिम आला ने जेरे लब कुछ पढ़ा। जमीन पर अला कुल्ले शैन कदीर की तफसीर ने अपनी जबान को हरकत दी। हरकत देने की देर थी, सारी मूर्तियां हरकत में आ गए। जुमला दे के फरमाते हाफिज साहब, सरकार फरमाते हैं शेरो, मेरे शेरो, इन पे टूट पड़ो। थी मूर्तियां, ज़बाने कौन से निकला, शेर बन गए। ओहो, थी मूर्तियां मुख्तलिफ नौ की, मुख्तलिफ शक्लों की, बन शेर गए। ये कैसे हुआ? अरे भाई उसी को कहते हैं हुज्जत खुदा, जो कह दे फिर बुतों को भी हकीकी हालत में आके बंदों को मारना पड़ता है। मेहरबानी यार भाई, बहुत शुक्रिया। लो जी शेर बने, एक एक को हड़प कर गए, मतलब एक एक को हड़प कर गए। जब सारे हड़प हो गए, ये घबरा गया, कहता रसूल का बेटा मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो, बस मैं गलती कर बैठा, आइंदा नहीं करूंगा। सरकार फरमाते हैं ये तुम लोगों की आदत है गलती करके माफी मांगना। अल्लाह अकबर, गलती करके माफी मांगना। सरकार मेहरबानी कीजिए माफ कर दे। सरकार फरमाते हैं आज तो माफ कर रहे हैं तुझे, जरा आइंदा सोच के ख्याल करके काम करना। अच्छा सरकार, अब जरा इसकी जान में जान आई। हाफिज साहब ये सरकार को कहते हैं कि मेहरबानी तो फरमाओ। सरकार फरमा बोल। सरकार इन शेरों को कहो, वो शेर है ना वो, इनको कहो जो ये निगल गए वो उगल दे। जो निगल गए हैं, सुबहान अल्लाह। तेरे इमाम मुस्करा के फरमाते हैं अब मंसूर, अगर मूसा के दौर में असा ने सांप उगले थे तो ये शेर भी उगल देंगे। ओहो, अगर उसने निगले थे उगले नहीं थे तो ये भी नहीं उगलते। ना फातिहा ना दरूद, भाई जिंदाबाद। इमाम वक्त की ताकत है, हुज्जत खुदा की ताकत है। हुज्जत खुदा हाकिम आला है, आले नाल हाकिम है।
جو چاہے جب چاہے جسے چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد تھا، یہ اس دور کے حجت خدا کا معجزہ ہے۔ تیرا زمانے کا امام بھی اسی کا بیٹا ہے۔ دنیا کا کوئی جادو، دنیا کا کوئی غلط کام، کوئی نیگیٹو چیز زمانے کا امام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ آئیے جو سرکار کے آج ہم نے 3 فرمان سنے، بس میں سمیٹ رہا ہوں بات، میں بہت کر گیا۔ جو 3 فرمان آج ہم نے پڑھے اور کوشش کرنی ہے اس کو نہیں بھلانا۔ پہلا مومن کا خیال کرنا ہے، دوسرا کھانا کھاتے وقت ذرے گریں ان کو کھا جانا ہے، ثواب سمجھ کے نہیں، حکم سمجھ کے نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے، ثواب سمجھ کے نہیں، امر سمجھ کے۔ تیسرا عہد کرنا ہے، کبھی بھی ہم کسی مومن پہ بہتان نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ کہا ہے کون کے مالک نے، کون کا مالک اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے، کہیں اہل دوزخ میں سے ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اتنی عرضی کرنی تھی، اتنی گزارش کرنی تھی، بس شام کا ٹائم ہے، دن بڑا سخت ہے۔ ہاں، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 12 دفعہ منصور نے تیرے امام کو دربار شہید کرنے کے ارادے سے بلایا۔ جس کی قید مناتے ہو نا 14 سال کی، یہ اسی کے بابا ہے۔ اس امام میں اور اس امام میں فرق یہ ہے، اس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، اس کا جنازہ اس نے اٹھایا جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا۔ فرق یہ ہے۔ ہائے ہائے، ہر دفعہ ارادہ کرتا ہے، بندوں کو کہتا ہے جو ہی رسول کا بیٹا آئے شہید کر دینا۔ سرکار کا تصرف تشریف لاتے ہیں، دربار سے واپس چلے جاتے ہیں۔ بعد میں پوچھتے ہیں بندے جتنے بٹھائے ہوتے ہیں اس نے مارنے کے لیے، موقع بھی اچھا تھا، رسول کا بیٹا بھی آیا، مارا کیوں نہیں؟ گو کے دشمن تھا، ایک بات بڑی کر گیا، کہتے جب بھی میں اشارہ دینے کا ارادہ کرتا ہوں محمد کے بیٹے کو مارو، اچانک دیکھتا ہوں محمد میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ سرکار کا امامہ گلے میں ہے، سرکار رو کے کہتے ہیں کلمہ میرا پڑھتا ہے، مارتا بھی میری اولاد کو ہے۔ کہتے پھر میں نے جو ہی مارنے کا ارادہ کیا دربار بلا کر، کہتے دیکھا امیر المومنین علی پاک آ گئے، دربار میں آ کے کہتے ہیں حیا کر، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کہتے تیسری مرتبہ جو ہی میں نے مارنے کا ارادہ کیا، کہتے ایک برقے والی آ گئے، آواز دے کے کہتی ہے لعنت اللہ کی تجھ پر، صرف اتنا بتا ماؤں کے لیے اولاد کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ پہلے بھی میں جگہ جگہ روتی پھر رہی ہوں، کبھی کربلا روتی ہوں، کبھی بقیہ روتی ہوں، اب تو مجھے اور رلانا چاہتا ہے؟ جب بھی کوشش کر نہ بن پائی بھکی والوں، اس سے مشورہ لیا محمد کے بیٹے کو راستے سے کیسے ہٹانا ہے۔ مشورہ دیا گیا کوشش کر جب محمد کا بیٹا اپنے بچوں کے ساتھ رات کو آرام کر رہا ہو گھر کو آگ لگا دے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ رات کا ٹائم ہے، تیرا امام اپنے گھر اتر کے شہزادے شہزادیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اچانک ظالموں نے آگ لگا دی۔ زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، رات کا ٹائم ہے، ماتم بھی تم نے کرنا ہے، اذان کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ جو ہی آگ لگائی، آن بھائی سرکار باہر تشریف لے آئے، بیٹی آگے آئی، بابا بابا انہوں نے ہمارے گھر کو آگ کیوں کو لگائی ہے؟ سرکار رو کے کہتی ہیں میری شہزادی انہوں نے پہلی دفعہ نہیں لگائی ہے، یہ پہلے بھی کئی دفعہ لگا چکے ہیں، پہلے تیری دادی کا گھر تھا، ان ظالموں نے اس وقت بھی آگ لگائی تھی، پھر کربلا کا میدان تھا، انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تھی۔ سرکار
सीन के करीब दीवार की टेक लगा के बैठ गए। खादिम दौड़ता दौड़ता आया, ये अपना रसूल अल्लाह, आग के अलाव बुलंद हैं, शोले बुलंद हैं, आका बाहर तशरीफ ले जाइए। तेरा इमाम रोना शुरू हुआ, गिरिया बुलंद, आंसू बुलंद। खादिम ने हाथ बांध के आगे आके कहा, मौला यहाँ से बाहर तशरीफ ले जाइए, आग के शोले बुलंद हैं। तेरे इमाम फरमाते, तुझे क्या पता, मैं वो मंजर याद करके रो रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरी बेटियां, कभी एक बेटी इधर से उधर जाती है, कभी उधर से बेटी इधर आती है। मैं अपनी बेटियों को बेटा देख रहा हूँ, तुझे क्या पता। मुझे करबला का मंजर याद आ गया। इस वक्त तो चलो मैं हूं ना बचाने वाला, कनीज़े भी हैं बचाने वाली। मुझे करबला का मंजर याद आ गया, जब मेरी दादियां कभी इधर से उधर जाती थी, कभी उधर से। अल्लाह अकबर। ये हरबा भी इसने कर लिया, वही काम किया जिसका इसने इरादा कर लिया था। सरकार को जहर दी, जद का विरसा समझ के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन घर अंदर तशरीफ ले आए, बिस्तर पे आके दराज हुए। एक या दो जुमले और पढ़ने, बस इससे ज्यादा नहीं। आवाज दे के कहते हैं, मेरे मूसा काजिम को बुलाओ। छोटा शहजादा है सरकार का, करीब आया। मूसा काजिम मेरे सीने पे आ। तेरे इमाम जाफर सादिक कभी मूसा काजिम के हाथों को बोसा देते हैं, कभी कमर को बोसा देते हैं, कभी चेहरे को बोसा देते हैं। एक बेटी ने पूछ लिया बाबा मूसा काजिम से कि ऐसा प्यार और इस हालत में प्यार। सरकार फरमाते, तुम्हें नहीं पता, इसने कई साल रकू में खड़ा रहना है। मैं चाहता हूं मैं जी भर के प्यार तो कर लूं ना मूसा काजिम। अल्लाह अकबर। लिखा है तारीख ने, इस सरकार के भी जिगर के टुकड़े तश्त में लिए बेटियों ने। एक रिवायत ये पढ़ी, एक है सरकार की हमशीरा ने तश्त में ली है। जहर मिल जाए ना, मैं यहाँ कभी कभी सोचता हूँ, तेरा इमाम तड़पने लगा, मैं कभी कभी सोचता हूँ एक बात, जहर मिल जाए, दो चीजें बड़ी इंसान चाह रहा होता है। क्या? एक पानी जितना हो मैं पी जाऊं, दूसरा चाहता है जगह खुली हो मैं तड़प तो लूं ना। मैं कहता हूं सरकार तेरी खुद तड़पने की जगह खुली थी, तेरे मूसा काजिम की तड़पने की जगह भी खुली नहीं थी। अल्लाह अल्लाह मान। उठाया गया सरकार का जनाजा। जनाजा उठाने की देर थी, बेटी ने अपने आप को बाबा पे गिरा दिया। जो ही बाबा पे बेटी ने गिराया ना, अल्लाह करे मैं कह पाऊं, अल्लाह करे तो सुन पाए। सरकार मूसा काजिम आए, सरकार के भाई आए, मोहब्बत से बेटी को, बहन को उठाया। उठ जा, उठ जा, प्यार से उठाया। जो ही प्यार से उठाया ना, यहाँ मक्तल की किताब वाले ने जुमला लिखा है, सरकार जाफर सादिक फिर भी तेरी बेटियों की अपनी किस्मत तेरे जनाजे पे जो ही गिरी, मोहब्बत से उठाने वाले तो थे ना। इधर हुसैन की बेटी है, बाबा पे गिरी है। जालिम झिड़कियां दे के कहता है सयलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लबुन यानी मातम जाफर सादिक।